اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب۔ رب کا ذکر بعد میں ہے، اپنا ذکر۔ اِنَّ مَعِیَ، بے شک میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب۔ غار ثور میں جب صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابو بکر گھبرائے کہ ابو جہل وغیرہ پہنچ گئے غار کے منہ پر، کہیں اندر دیکھ نہ لیں، نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب کا ذکر پہلے، یہاں رب کا ذکر، یہ بہت خاص بات ہے، پوری نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اگر توجہ دیں الفاظ کی ترتیب پر، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے اور معنی کچھ اور بن جاتا ہے۔ ادب والے اس کا ہر جگہ خیال رکھتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہوں گا، ایک دو باتیں شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کسی جگہ جائیں انٹرویو دینے، انٹرویو کا مطلب کہ آپ کو انہوں نے بلایا ہے، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، سوال و جواب۔ کہاں رہتے ہو؟ جی گھر میں رہتا ہوں۔ اور کون؟ جی میرے ساتھ میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ بظاہر کوئی غلطی تو نہیں ہے، سمجھدار کہے گا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے، فرق ہے یا نہیں؟ اونچی میں لے کے جا رہا ہوں جی پیر صاحب کو، جملہ ہے، میں لے کے جا رہا ہوں پیر صاحب کو۔ دوسرا کہہ رہا ہے مجھے پیر صاحب ساتھ لے جا رہے ہیں، فرق ہے یا نہیں؟ سمجھانے کے لیے میں نے کہا نا وہاں کیا راز ہے، وہ نبی کی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جملے بولنے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی دھیان نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، اور حضور نے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا قرب ہو جائے نا، جتنی نزدیکی ہو جائے، اتنا ہی زیادہ احتیاط ہوتی ہے، اور ہر کسی کا معاملہ ایک جیسا۔ ہم کسی سے قریب ہو جائیں تو ہم بے تکلف ہو جاتے ہیں، پھر آپ جناب رکھ رکھاؤ، کیا کہتے ہیں، فارمیلٹیز ہیں، تکلفات۔ ارے یار دوست ہے نا، اب تکلف کا کیا مطلب؟ اور یہ اللہ والے جتنا قریب ہو جاتے ہیں اتنے ہی اور زیادہ با ادب ہو جاتے ہیں، ان میں ادب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر ان کی بات بہت نازک ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر میں جانے تک، قبر کی آغوش تک سیکھتے رہنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت سیکھ لیا ہے اب ضرورت، ایسی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب۔ یہاں اتنی بات ابھی کر رہا ہوں، پہلے آیتیں پڑھ لوں پھر انشاءاللہ مزید گفتگو۔
فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. انہوں نے کہا نا میرے ساتھ ہے میرا رب اور وہ مجھے ہدایت کرتا ہے، راہ دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، اپنا عصا مار. تو جبھی دریا پھٹ گیا، فلق پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو لاٹھی ماری تو دریا پھٹا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. پانی یوں ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ. اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو. کسی کے ساتھ ہو جائیں تو بچت ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ہو جائیں تو اب ساتھ کس کے ہوں تو بچت ہو، یہی طے کرنا ہے. وہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم بلاؤں سے بچ جائیں. ایک شخص تیر چلا رہا ہے، بندوق چلا رہا ہے. آپ فاصلے پہ ہیں، وہ نشانہ لے لے گا. آپ اس کے قریب ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو مار سکتا ہے، کیونکہ نشانہ تو دور کا لے گا. جب اس کے ساتھ ہو گئے تو اب آپ بچ گئے. شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم شیطان کو کیسے بچیں؟ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں جس کو شیطان نہیں دیکھ رہا. اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر شیطان سے بچ جائیں گے یا نہیں؟ اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ والوں کے قریب ہونا پڑتا ہے. جو اللہ والوں کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا. کاش کہ اس کو ہم سمجھیں. پرانی کہاوت تھی گھر بناؤ تو پڑوس میں مسجد ہو، مسجد قریب ہو. پڑوس 40 گھروں تک کہلاتا ہے نا، 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر. گھر بناؤ تو پڑوس مسجد کا دیکھو، اللہ کے گھر کے قریب بناؤ، اذان کی آواز آئے گی، مسجد قریب ہوگی، برکت ہوگی. اور قبر بناؤ تو کسی سید یا اللہ والے کے پاس بناؤ. پنکھا کوئی آپ کو جھلے تو وہ جل رہا ہے بادشاہ کو، آپ پاس بیٹھے ہوں، ہوا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اونچی. تو رحمتیں ہونی اللہ والوں پر، ان کے پڑوس میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے کتنی بچت ہو جائے گی. یہاں ایک بات اشارے میں کرتا چلوں. کسی نے شیعہ تھا وہ، کسی نے کہا حضرت سیدنا امام حسین اتنی شان والے ہیں کہ ان کا مزار شریف بنا کربلا میں اس کے ارد گرد جتنے بھی دفن ہوں گے ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے. کہنے والے نے کہا. وہ حضرت سیدنا امام حسین کی شان بیان کر کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین بہت اعلیٰ. تو آؤ ہم حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. سنی نے سن کر کہا تیری بات اگر سچی ہے، حضرت امام حسین تو بلا شبہ شان والے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پڑوس میں دفن ہو جائیں گے تو بھی بخشے جائیں گے، تو اگر واقعی اس بات کو سچا مانتا ہے
تو جب حضرت امام حسین کے پڑوس میں دفن ہونے والے بخشے جائیں گے تو جو میرے نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، اللہ یار، صدیق اکبر، فاروق اعظم، وہ تو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں اور تو ان کو مانتا نہیں ہے. تو بتا، جب حضرت امام حسین کی اتنی برکت ہے، نبی کی کتنی برکت ہو. یہ بات درمیان میں آ گئی، میں نے آپ کو سنائی. تو پہلے لوگ کوشش کرتے تھے قرب ملے کسی نیک کا، ساتھ ملے ایسا کہ اس کی وجہ سے ہماری بچت ہو جائے. اچھا ساتھی مل جائے تو بچت ہوتی ہے. میں نے یہ بات سنائی تھی پہلے بھی، پھر آئی ہے منہ پہ. آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہوگی، دہلی کی بات ہے. اصل لفظ تھا دلی، دلی سے بنا وہ دہلی، اور اب دل ہی لکھنا شروع ہو گئے ہیں. بہرحال بڑا مشہور شہر ہے ہندوستان کا. اولیاء، 22 اولیاء کی چوکھٹ مشہور ہے. 22 بڑے بڑے اولیاء وہاں آرام فرما ہیں. ان میں سب سے بڑے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، پھر حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، پھر حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی، پھر حضرت خواجہ باقی باللہ. بڑے بڑے اولیاء رضی اللہ عنہم آرام فرما. وہاں چشتی سلسلے کے بزرگ تھے، ان کا عرس ہو رہا تھا. دوسرے شہر سے ان کے خلیفہ اور مرید آئے ہوئے تھے اور کمرے میں بیٹھے تھے. باہر یہ چھابڑی والے جو پھل، جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں، پھل بیچنے والے، اپنے سروں پہ ٹوکریاں رکھے یا وہ چھابڑی لگا کے وہ گزرتے تھے تو آواز لگاتے تھے. تو یہ پھل ہوتا ہے جس کو سنترا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو میں اس کو سنگ ترا کہتے ہیں. سنترا تھا، اس کو سنگ ترا کہنا شروع کر دیا. تو اس کے ٹوکری میں سنگترے تھے اور وہ گزر رہا تھا. تو وہ آواز لگا رہا تھا، لے لو اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے. حضرت صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس کی یہ آواز سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا. اور لوگ بڑے حیران. اس نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی رب کا نام نہیں لیا. پھل بیچ رہا ہے، پھل کے لیے اس نے کہا اچھے سنگترے. حضرت صاحب کو وجد ہو گیا. حضرت کی کیفیت جب بحال ہوئی تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا، آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی؟ وہ تو پھل بیچنے والا تھا. فرمایا تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا جی وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگترے. فرمایا یہی تو بات تھی جس پر وجد طاری ہو گیا تھا، تم نے دھیان نہیں دیا. اس نے کیا کہا؟ اچھے سنگ ترے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ سنگ ساتھ کو بھی کہتے ہیں، اچھے سنگ ترے. او اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ تر جاؤ گے. اچھے سنگ ترے. تو کوئی اچھا مل جائے بچت ہو جاتی ہے، اچھا ساتھی مل جائے تو بچت. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا. سب ساتھ والوں کو بچا لیا. یہ اللہ والوں کا ساتھ بڑا پیارا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا. کسی واقعی اللہ والے کا ساتھ مل جائے تو بیڑا پار. ہمارے ہاں وہ بولتے ہیں نا، فقرے جوڑے ہوئے، لجپال پریت نو
توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اس کو اردو میں کہوں تو لجپال پریت کو توڑتے نہیں، جس کی باں پکڑ لیں چھوڑتے نہیں۔ یہ اللہ والے ہاتھ پکڑے کی لاج رکھتے ہیں، ہاتھ پکڑے کی، آپ کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو کسی اچھے کا ساتھ مل جائے تو بیڑا پار۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو ہم نے بچا لیا۔ تو کون بچتا ہے؟ جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے، جس پہ رب کا، اونچی کہیے، رب کا کرم نہ ہو تو بچت ہو سکتی نہیں۔ اب سوچیں صحابہ کرام کا مقام جو نبی کے ساتھ تھے، ایک ہے ساتھ ہونا اور ایک نبی کے گھر والے، پھر ان کا مقام سوچیں۔ آج نسبتوں کی اہمیت ہمیں یاد نہیں رہی، ہم نے قدر کرنی چھوڑ دی، برکتیں اٹھ گئیں۔ جب تک قدر تھی، برکتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، فرق مراتب، درجے مرتبے کا فرق نہ سمجھیں تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے، یہ بھی اپنے آپ کو کافر بنانا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کی برابری شروع کر دی، صحابہ کی برابری شروع کر دی، اہل بیت کی برابری شروع کر دی۔ یہ کوتاہیاں ہیں، ان پہ پکڑ ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگر ادب کریں گے تو ہماری جھولی بھری جائے گی، اس کو بہت ہی اہمیت دیا کریں۔ ماں باپ، استاد، مرشد، جو درجے والے اللہ والے لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔